يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. محترم و مکرم حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا، کبریائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق، ساری مخلوقات کا اکیلا رازق اور کن فیکن کی ذات کا اکیلا مالک ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام کا نزول ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے لیے اسوۂ حسنہ بنا کر مبعوث کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات گرامی، جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں، جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ دور انتہائی ترقی یافتہ اور پرفتن ہے۔ اس دور میں سے ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ وہ کامیاب اور کامران کہلائے، کہ وہ سوسائٹی میں ایک کامیاب فرد کہلائے، اور اپنی اپنی زندگیوں کے مطابق ہم تمام نے اپنے اپنے کامیابی کے لیے الگ الگ پیمانے بنا رکھے ہیں۔ ہم تمام کی کامیابی الگ الگ بن گئی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، تو اس کی کامیابی کا دائرہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ امتحانات میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجات سے کامیاب ہو جائے، پاس ہو جائے۔ اور اگر ہم میں سے کوئی بے روزگار ہے، روزگار کی تلاش میں ہے، جاب سیکر ہے، تو اس شخص کی کامیابی کا دائرہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ کمپنی میں اعلیٰ سے اعلیٰ نوکری مل جائے ایک اچھی تنخواہ پر۔ اور اس کے بعد اگر ہم میں سے کوئی تاجر پیشہ افراد ہیں تو ان کی کامیابی کا دائرہ یہ ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ ان کی تجارت میں انہیں زیادہ سے زیادہ نفع حاصل ہو۔ حضرات گرامی، کامیابی کے پیچھے جد و جہد کرنا، کامیابی کو حاصل کرنے کی کوششیں کرنا، محنت کرنا، یہ اچھی بات ہے، لیکن دنیاوی کامیابی حاصل کرنے کے لیے اصل اور حقیقی کامیابی کو پس پش ڈال دینا، حقیقی کامیابی سے غفلت کا شکار ہو جانا، یہ انتہائی بری بات ہے۔ عزیزان محترم، آئیے جانتے ہیں کہ شریعت کی نگاہ میں اصل کامیابی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اصل کامیابی کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، کہ کل روز قیامت جو شخص بھی جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا، فقط فاز، تو سمجھ لو وہی شخص کامیاب اور کامران ہے، حقیقی معنوں میں کامیابی اسی کے ہمکنار ہے۔ تو حضرات گرامی، پتہ تو چل گیا کہ اصل کامیابی کیا ہے۔ آئیے اب ہمارے دلوں میں یہ سوال پیدا ہونا چاہیے کہ اصل کامیابی کو ہم کس طرح حاصل کریں۔ دنیاوی کامیابی کے پیچھے تو ہماری محنتیں ہیں، اصل کامیابی کو ہم کس طرح حاصل کریں۔
تو اس سوال کا جواب لسان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حدیث میں اس طرح دیتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الناس يدخل الجنۃ، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے نبی، وہ کون سی چیز ہیں، وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے اکثریت میں جنتی داخل ہو جائیں گے، جنتیوں کی میجورٹی ان چیزوں کی حامل ہوگی، ان صفات کی حامل ہوگی؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تقوی اللہ وحسن الخلق، کہ جنتیوں کی میجورٹی، جنتیوں کی اکثریت اللہ کے تقوی، اللہ کے ڈر سے اور حسن اخلاق کی حامل ہوگی۔ حضرات پتہ چلا کہ کثیر تعداد میں جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو ان کی اکثریت اللہ سے ڈرنے والی اور اچھے اخلاق والی ہوگی۔ اور آگے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں وسئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الناس يدخل النار، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے نبی، وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کو جہنمی کثیر تعداد میں انجام دیں گے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم رسید کر دے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنمیوں کی میجورٹی الفم والفرج، زبان اور شرمگاہ کی بد اخلاقیوں میں ملوث ہوگی۔ جہنمیوں کی اکثریت، جہنمیوں کی کثیر تعداد بد اخلاقیوں میں ملوث ہوگی۔ حضرات تو پتہ چلا کہ اصل کامیابی اگر ہم کو حاصل کرنا ہے، اصل کامیابی سے ہم کو ہمکنار اگر ہونا ہے، تو توحید کے بعد، توحید کو اپنی زندگی میں نافذ کر لینے کے بعد، شرک سے، بدعات و خرافات سے دور ہو جانے کے بعد، ہمارے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو حسن اخلاق سے متصف کریں، ہم اپنے آپ سے تمام قسم کی بد اخلاقیوں کو دور کریں۔ حضرات اکرامی، میں اس جمعے کی مناسبت سے آپ تمام کے گوشے گزار بد اخلاقیوں کی کچھ وعیدیں اور ان سے بچنے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ حضرات ایک ایسی بد اخلاقی جس کو ہم نے اپنے سینوں میں جگہ دے رکھی ہے، جس کو ہم نے اپنے دلوں میں گھر بنا کر دے رکھا ہے، اور وہ وہیں پر پروان چڑھتی جا رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے۔ جی ہاں حضرات اکرامی، ہم نے اسے اپنے سینوں میں جگہ دے رکھا ہے، اور وہ بد اخلاقی ہے حسد۔ حضرات اکرامی، خود کو مسلمان کہنے والی قوم، خود کو مسلمان کہنے والے افراد اپنے مسلمان بھائی سے حسد کرنے میں اتنے آگے بڑھ گئے، اتنے آگے بڑھ گئے کہ ان کی خوبیوں کو، ان کے بھلائیوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے اندر الگ الگ خوبیاں دے رکھی ہے، تمام انسانوں کو الگ الگ نعمت سے سرفراز کیا گیا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی خوبیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر شکر ادا کریں، اور ہمارے اندر جو خامیاں ہیں اس کو دور کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خوبیاں دوسرے افراد کو دے رکھی ہے، ہمارے دیگر بھائیوں کو دے رکھی ہے، ہم ان سے حسد نہ کریں۔ حضرات اتنا ہی نہیں، اخبارات کی زینت بنی ہوئی ہے کہ خود کو مسلمان کہنے والی عورتیں، خود کو مومن کہنے والی عورتیں اپنی مومن بہن سے حسد کرنے کی ساری حدیں پار کرتی ہوئی کہ اس کی فلاں نعمت چھن جائے، جادوگروں کا رخ کرنے لگی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم تمام اعمال صالحہ بھی انجام دیں گے، نیکی کے کام بھی کریں گے، اور حسد جیسی بد اخلاقی کو اپنے دلوں میں پروان چڑھائیں گے، حسد جیسی بد اخلاقی کو اپنے دلوں میں جگہ دیں گے، تو کیا ہمارے تمام اعمال صالحہ سلامت رہیں گے؟ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں ایاکم والحسد، کہ اے لوگو حسد سے بچو۔ کیوں؟ فإن الحسد یأکل الحسنات، کہ کیونکہ حسد تمہارے نیکیوں کو اسی طرح کھا جاتا ہے، حسد تمہاری نیکیوں کو اسی طرح برباد کر دیتا ہے۔ کما تأکل النار الحطب، کہ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حضرات گرامی،
جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، حسد ہمارے تمام اعمال صالحہ کو کھا جاتا ہے، ہماری تمام نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ حضرات، اس دور میں ہماری تمام جستجو، جیسا کہ شاعر نے کہا تھا، ہے یہی دور اس دور کے انسانوں کی، ہے یہی دور اس دور کے انسانوں کی، تیری دیوار سے اونچی میری دیوار بنے۔ حضرات گرامی، اس حسد کے دور سے ہم کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ہماری تمام نیکیوں کو سلامت رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اب حسد سے کوسوں دور رہے۔ اور اتنا ہی نہیں حضرات گرامی، بد اخلاقی ایک ایسا عظیم جرم ہے، ایک ایسا عظیم گناہ ہے جس کا خامیازہ ہمیں صرف اور صرف جہنم میں ہی نہیں بلکہ قبر کی منزل سے ہی بھگتنا پڑ جائے گا، جس کی سزا ہمیں قبر کی منزل سے ہی ملنی شروع ہو جائے گی۔ بد اخلاقی ایسا گناہ ہے۔ حضرات، ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین، کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہما لیعذبان، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو صاحب قبروں کو، ان دو قبروں پر عذاب کا مزہ چکھا رہا ہے، ان دو قبروں پر عذاب نازل کر رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے وما يعذبان فی کبیر، اور ان دونوں قبروں والوں پر کوئی بڑی بات کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ پھر وجہ کیا تھی حضرات گرامی؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب کا مزہ چکھا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر کر کہنے لگے کہ فَأَمَّا هَذَا فَكَانَ لَا يَسْتَنزِهُ مِن بَوْلِهِ، کہ رہا یہ شخص، یہ صاحب قبر، تو جب یہ پیشاب کے لیے فارغ ہوتا، پیشاب سے فارغ ہونے کے لیے جاتا تو وہ احتیاط نہیں برتتا تھا، جس کی وجہ سے پیشاب کے کچھ قطرات اس کے جسم پر گر پڑتے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اور رہا یہ شخص دنیا میں چغل خوری کیا پھرتا تھا، ایک مجلس میں بیٹھتا، وہاں کی ساری باتیں سنتا، اور جب دوسری مجلس منعقد ہوتی تو دوسری مجلس میں جا کر اس مجلس کی باتیں اس مجلس میں کہتا، اور اس طرح کہتا کہ لوگوں میں فتنہ برپا ہو جاتا۔ حضرات، یہ بد اخلاقی ہے جس کی سزا جہنم میں ہی نہیں، قیامت کے دن کے بعد ہی نہیں، قبر کی منزل سے ہی ملنی شروع ہو گئی ہے۔ حضرات گرامی، اس حدیث میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آپ غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بڑی بات پر انہیں عذاب نہیں دے رہا ہے۔ جب رسول اللہ نے کہہ دیا کہ بڑی بات پر عذاب نہیں ہو رہا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب کیوں دے رہا ہے؟ حضرات، جس طرح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہنے کو بڑے ہلکے ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، لیکن میزان پر بھاری ہے، اسی طرح انجام دینے کے اعتبار سے یہ اعمال بڑے ہی آسان ہیں۔ چغل خوری کرنا بڑے ہی آسان ہے، بہت آسان کام ہے، لیکن شریعت کی نظر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں یہ انتہائی عظیم جرم ہے، تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے رہا ہے۔ حضرات گرامی، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اہل توحید ہو گئے، توحید ہمارے سینوں میں داخل ہو گئی ہے، جیسے کہ مانو اب جنت ہماری ہو چکی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے ایسے شخص کو نکالے گا جس نے دنیا میں لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا، اور اقرار ہی نہیں بلکہ عمل بھی کیا ہوگا۔ حضرات، ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ توحید کو اپنا لینے کے بعد، توحید کو سینے سے لگا لینے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم حسن اخلاق کو اپنے سینے سے لگائیں اور بد اخلاقیوں کو دور کریں۔ حضرات گرامی، ایک اور بد اخلاقی کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا، جو کہ ہم تمام سے شب و روز، لیل و نہار کتنے ہی مرتبہ سرزد ہو رہی ہے، اور نہ جانے ہم کتنوں کی ہی وہ بد اخلاقی کر رہے ہیں، کتنوں کے ساتھ ہی ہم وہ بد اخلاقی کر رہے ہیں۔ جی ہاں، وہ بد اخلاقی ہے غیبت۔ حضرات، غیبت کو پہلے سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ غیبت کیا ہے۔ ایک بار کی بات ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جلوہ افروز تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان سے سوال کرنے لگے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون ما الغیبہ، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرنے لگے کہ اے صحابہ ذرا بتاؤ تو کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ذکرک اخاک بما یکرہہ، تمہارے بھائی کا ذکر اس کے پیٹھ پیچھے کرنا، اس طریقے سے کرنا کہ اگر وہ تمہارے درمیان موجود ہو تو وہ ناپسند کرے، یہ غیبت ہے۔ حضرات گرامی غور کرنے کی بات یہاں پر ہے۔ صحابی رسول نے فوراً عرض کیا، صحابی رسول کے ذہن میں اشکال پیدا ہوا جو کہ آج ہمارے ذہنوں میں اشکال پیدا ہو رہا ہے۔ صحابی رسول کہنے لگے افرأیت ان کان فیہ ما اقول، کہ اے رسول اللہ آپ تو کہہ دیے ہیں کہ بھائی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا اس کو وہ ناپسند کرے، اگر میں ایسی بات کہوں جو اس کے اندر واقعی طور میں موجود ہے تو تب کیا حال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ان کان فیہ ما تقول قد اغتبت وان لم تکن فقد بہت، کہ ہاں جو بات تم کہہ رہے ہو اگر تمہارے بھائی کے اندر وہ موجود ہے تبھی تو تم نے اس کی غیبت کی، اگر تم جو بات کہہ رہے ہو وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے تب تو تم نے اس سے بھی بڑا گناہ کیا، تب تو تم نے اس پر بہتان لگا دیا، الزام تراشی کی۔ حضرات گرامی تو غیبت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بھائی کا اس طرح سے ذکر کرنا اس کی غیر موجودگی میں کہ اگر وہ موجود ہو تو اسے سن کر ناپسند کرے، یہ غیبت ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس کی وعید کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وعید، اس کی سزا کیا سنا رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے ایمان والو اپنے بھائی کے بارے میں برا گمان کرنے سے بچو۔ کیوں؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان بعض الظن اثم، کہ یقیناً اپنے بھائی کے بارے میں برا گمان کرنا گناہ ہے۔ ایک آیت ہے، اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاقی درس دیتے ہوئے غیبت کی طرف آ رہا ہے۔ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوء ظن سے بچنے کی تاکید کی ہے، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فلا تجسسوا، تم ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو، ایک دوسرے کے عیب مت ٹٹولو۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ ہی تم میں سے بعض کی غیبت کرے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ غیبت کی مثال بیان کر رہا ہے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے یہ لوگ پسند کرو گے کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ، کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ہم گنہگاروں کے لیے حوصلہ افزائی کے طور پر کہہ رہا ہے اتق اللہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم سے یہ گناہ سرزد ہو جائے ان اللہ تواب الرحیم، کہ اللہ کے حضور رجوع کرو، توبہ کرو، یقیناً وہی معاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حضرات گرامی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرایا گیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما عرج بی ربی رأیت قوما لهم اظفار من نحاس یخمشون وجوہہم وصدورہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب مجھے معراج کرایا گیا، معراج کا سفر پر لے جایا گیا، تب میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے ناخن تانبے کے ہیں، کاپر کے ہیں، اور وہ کر کیا رہے ہیں، اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو، اپنے سینوں کو کھروچ رہے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا من ہؤلاء یا جبریل، کہ اے جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول ہؤلاء یأکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ حضرات غیبت سے ہم کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اور تو اور حضرات گرامی بد اخلاقی، ایک ایسی بد اخلاقی جس کو ہم سمجھتے ہی نہیں کہ یہ بد اخلاقی ہے۔ میرے نوجوان بھائی بات بات پر گالیوں کا استعمال کرتے ہیں، نازیبا کلمات کا، ناشائستہ کلمات کا استعمال کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو تکمیل توحید کے لیے مبعوث کیا،
توحید کی دعوت دینے کے لیے مبعوث کیا، شرک سے روکنے کے لیے مبعوث کیا، لیکن رب ذوالجلال نے اپنے نبی کو صرف اور صرف یہی مشن دے کر نہیں بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ لوگوں میری بعثت تمہیں اخلاق کی مکمل تعلیم دینے کے لیے ہوئی ہے۔ حضرات گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاقی میدان میں تمام چیزوں کی تعلیم دے دی ہے، کوئی شعبہ اللہ کے نبی نے نہیں چھوڑا۔ حضرات، احادیث میں آتا ہے کہ منافق کی علامتوں میں سے یہ ہے، آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، اور ایک روایت میں آتا ہے اذا خاصم فجر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی 3 نشانیاں ہیں، جب وہ گفتگو کرتا ہے تو کذب بیانی سے کام لیتا ہے، جب اس پر کوئی امانت سونپتا ہے تو وہ خیانت کرتا ہے، اور جب وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ جب وہ کسی سے لڑ پڑتا ہے، کسی سے جھگڑتا ہے تو گالیاں دینے لگ جاتا ہے۔ حضرات گرامی، گالی دینا، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اور امانت میں خیانت کرنا، یہ ایک مومن کو وادی نفاق تک لے جاتی ہے، ایک مومن کو منافق تک بنا سکتی ہے۔ حضرات، اس سے آج بچنے کی ضرورت ہے۔ آج جھوٹ معاشرے میں بھی بہت عام ہو گیا ہے، اتنا عام ہو گیا ہے کہ اس کو کوئی بد اخلاقی ہی نہیں سمجھ رہا ہے۔ حضرات گرامی، جھوٹ 2 وجہ سے بولا جاتا ہے، ایک اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہے ما کان خلق ابغض الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الخلق، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بد اخلاقیوں میں سب سے بدترین بد اخلاقی جھوٹ تھی۔ جھوٹ کی ایک وجہ کہنے کی اپنے غرض کو، اپنے مقصد کو پورا کرنا، اور دوسری وجہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ کہنا۔ اور آج معاشرے میں کس طرح اس طریقے کا جھوٹ عام ہو گیا ہے۔ اسٹینڈ اپ کامیڈی کے نام پر کوئی آتا ہے، دنیا جہان کا جھوٹ بک جاتا ہے۔ رات میں کوئی شو آتا ہے فلاں نام کا، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ کی ندی بہا دی جاتی ہے، اور ہم اسے بیٹھ کر دیکھتے ہیں، جس میں کوئی شک نہیں کہ اسٹینڈ اپ کامیڈی میں بعض اوقات سچی بات کہہ کر بھی ہنسایا جاتا ہے، لیکن اس میں جھوٹ کی بھی آمیزش ہے۔ حضرات گرامی، اس طریقے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور تو اور وقت ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک حدیث سنا کر میں خطبے کا اختصار کروں گا۔ حضرات، یہ بد اخلاقی شرک سے بچنے کے بعد اس سے بچنا نہایت ضروری ہے، بے حد ضروری ہے، کیونکہ ہمارے تمام اعمال صالحہ اس بد اخلاقی کی وجہ سے ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ ایسی وعید تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کے لیے سنائی ہے قرآن مجید میں، کہ شرک کرنے سے تمام اعمال صالحہ برباد ہو جائیں گے، بیکار کر دیے جائیں گے، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں رہیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بد اخلاقی کو بھی یہی سزا رکھا ہے۔ لیکن حضرات گرامی، فرق یہ ہے کہ ہم کو ہماری تمام بد اخلاقیوں کی سزا جہنم میں کاٹ کر واپس جنت میں آنا پڑے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ایک لمحے کے لیے بھی جہنم کو برداشت کر سکتے ہیں؟ حضرات گرامی، آئیے حدیث رسول سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اتدرون من المفلس، صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ اے لوگوں بتاؤ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں المفلس فینا من لا مال ولا درہم ولا متاع، کہ مفلس تو ہمارے درمیان وہ ہے کہ جس کے پاس نہ ہی درہم ہے، نہ ہی کوئی ساز و سامان ہے، نہ ہی مال و متاع ہے۔ صحابہ نے سچ کہا تھا، مفلس تو وہی شخص ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کو یہ تعلیم دینا مقصود تھا کہ دنیا کی مفلسی نہیں ہے، آخرت کی مفلسی اصل مفلسی ہے، روز قیامت کی مفلسی اصل مفلسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں المفلس من امتی یاتی بصلاۃ وصیام وزکاۃ، کہ میری امت کا مفلس وہ ہے کہ کل روز قیامت وہ بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، بہت زیادہ نیکیاں لے کر آئے گا، اس کے ساتھ نماز بھی ہوگی، اس کے ساتھ زکوٰۃ بھی ہوگی، اور تو اور اس کے ساتھ روزہ بھی ہوگا،
پھر وہ مفلس کیسے ہوا؟ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، وہ ان بڑی بڑی نیکیوں کو تو لے کر آئے گا، ساتھ ہی ساتھ وہ بد اخلاقیوں کو بھی لے کر آئے گا۔ اور وہ بد اخلاقیاں کیا ہوگی؟ کسی کو گالی دیا ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنی آسانی سے ہم آج گالی دے دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا مال ضبط کیا ہوگا، کسی کی پراپرٹی پر قبضہ کر بیٹھا ہوگا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی عادل ہے، عادل اپنی عدالت میں فیصلہ سنائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، کہ اللہ تبارک و تعالی کرے گا کیا؟ دنیا میں جو اس شخص کے مجرم تھے، دنیا میں جو اس شخص کے مجرم تھے، اللہ تبارک و تعالی ان تمام کو اس کی نیکیوں میں سے نیکیاں دینا شروع کر دے گا۔ فَإِنْ فَنِيَتْ، کہ اور جب اس کی نیکیاں ضائع ہو جائے گی، اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی، تب اللہ تبارک و تعالی کیا کرے گا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں فَإِنْ فَنِيَتْ فَأُخِذَ مِنْ خَطَايَاهِمْ فَطُرِحَ عَلَيْهِ، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو لوگوں کے جو گناہ ہیں، جو اس کے مجرم ہیں، جس نے دنیا میں اس نے ظلم کیا ہے، ان لوگوں کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی لے گا اور اس شخص کے سر پر ڈال دے گا، اس شخص کے کھاتے میں، اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ تو آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں ثم طرحہ فی النار، کہ تمام لوگوں کی نیکیاں، تمام لوگوں کی گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی اٹھا کر اس شخص کے کھاتے میں جب لکھ دے گا، جب سارا انصاف مکمل ہو جائے گا، تب اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو جہنم رسید کر دے گا۔ اور اب وہ جہنم میں سزا کاٹ کر، دوسری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ شخص موحد ہو، توحید والا ہو، تو وہ اپنی سزا کاٹ کر اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں واپس لائے گا۔ تو حضرات گرامی، آج ہم دیکھیے کہ آج کتنی آسانی سے ہم گالی دے دیتے ہیں، کتنی آسانی سے ہم، نوجوانوں میں یہ عام ہے کہ 2-4 نوجوان اگر جمع ہوئے، ان کا فرینڈ سرکل بن گیا تو دوسروں سے لڑ پڑتے ہیں، بجائے اس کے کہ بھائی چارے سے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، آخری خطبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو جن الفاظ میں نصیحت کی، وہ الفاظ یہ تھے کہ المسلم اخو المسلم حرام علیہ مالہ ودمہ وعرضہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، اس کی عزت اور اس کا مال حرام ہے۔ تو حضرات گرامی، آئیے اس حدیث کی طرف لوٹ کر کہ جس میں اللہ کے نبی نے کہا کہ مفلس قیامت کا وہ ہوگا جو ساری نیکیاں، اپنی ساری کی ہوئی دنیا میں نیکیاں دوسروں کو دے دے گا، اور ایسے گناہ اپنے کھاتے میں لکھوائے لے گا جس کو کبھی اس نے کیا بھی نہ ہوگا۔ وہ کس وجہ سے؟ کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، کسی پر بہتان تراشی کی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کی پراپرٹی پر قبضہ کیا ہوگا۔ حضرات گرامی، کہنا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا سینہ توحید کی نعمت سے کھول دیا ہے، ہمارا سینہ شرک کی لعنت سے دور کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اخلاقی میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنائیں، کہ ہم بد اخلاقیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنا کر اپنی ذات سے تمام قسم کی بد اخلاقیوں کو دور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اعلیٰ اخلاق کا حامل بنائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اعلیٰ اخلاق سے متصف فرمائیں، اور تمام قسم کی بد اخلاقیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دور فرمائیں۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو التواب الرحیم۔